بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آنسو بہا اس دن پر جو تیری زندگی سے گزر گیا اور اس میں کوئی نیکی نہیں ہوئی، جس پر نصیحت اثر نہ کرے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ ہرگز کوئی شخص موت کی تمنا نہیں کرے گا سوائے اس کے جس کو اپنے عمل پر وثوق ہو۔ مجھے لگتا تھا کہ جیت جانے کا مطلب اپنی من پسند چیز حاصل کر لینا ہے، مگر اب مجھے سمجھ آئی کہ اپنی من پسند چیز ہار کر اللہ کو پا لینا ہی اصل جیت ہے۔ تبھی تو ہر جیت پرسکون نہیں ہوتی اور ہر ہار بے سکون نہیں ہوتی۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے عیب سے زیادہ اپنے عیوب پر نظر کرے۔ ہمارے معاشرے میں بہترین رشتہ دار وہ ہے جو فوت ہو چکا ہے۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ تحمل کے ساتھ مشاہدہ کرنا بھی سیکھیے۔ ہر بات پر رد عمل ظاہر کرنا ضروری نہیں۔ زندگی ہمیں یہ اجازت تو نہیں دیتی کہ ہم گزرے دنوں میں جا کر اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرائیں، لیکن زندگی ہمیں ہر آنے والے دن کو پہلے سے بہتر بنانے کا موقع ضرور دیتی ہے۔ نیند میں تو تم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہو، پھر وہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری سانسیں چلاتا ہے، تمہیں زندہ رکھتا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ اللہ جب کسی کو درد دیتا ہے تو اس کو برداشت کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے، لیکن باہر سے دیکھنے والوں کو اس کا درد نظر آتا ہے، اس کی برداشت نظر نہیں آتی۔ جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ آرزو صحیح ہے یا غلط، آرزو کا پورا نہ ہونا بری بات نہیں۔ اچھی دعا انعام ہے، چاہے پوری ہو یا نہ ہو۔ ترقی کی اس سے بہترین تعریف نہیں کہ کوئی مدد لینے والا مدد دینے والا بن جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ نے اس کا کتنا استعمال کیا۔ ہر انسان کے اندر ضرورت کی ایک پہیلی ضرور ہوتی ہے، اور وہ ضرورت انسان کے اندر ایک کمی کی مانند ہوتی ہے۔ کچھ شاطر چالاک لوگ بس اس کمی کا پتہ لگا کر اس کو پورا کرنے کا جھانسا دے کر ہر کام کروا لیتے ہیں۔ اوصاف ہمیں ایک دوسرے کے قریب نہیں لاتے، کمزوریاں لاتی ہیں، بے بسیاں، محتاجیاں اور کجرویاں لاتی ہیں۔ مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان مت ہوتے رہیں۔ مستقبل اچانک سے نہیں آتا، ایک ایک دن گزرنے کے بعد آتا ہے۔ آپ اپنا ایک ایک دن بہتر بناتے جاؤ، آپ کا مستقبل بھی بہتر بنتا جائے گا۔ اللہ رب العزت سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ وہ دیکھتا، سنتا اور جانتا ہے۔ سوتا ہوا شخص جو کچھ دیکھتا ہے اس کے خواب ہونے کا اندازہ اسے جاگنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح آخرت سے غافل شخص اپنی صلاحیتیں جہاں ضائع کر رہا ہوتا ہے، اس کے دھوکے اور خواب ہونے کا اندازہ اسے مرتے ہی ہو جاتا ہے۔
خاک مجھ پہ کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اپنے دامن سے کر وابستہ ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، تیری رحمتوں نے پال رکھا ہے۔ کوئی حوصلہ توڑتا ہے، کوئی حوصلہ جوڑتا ہے، حوصلہ توڑنے والے سے دور ہو جائیں اور حوصلہ چھوڑنے کی عادت کو خود سے دور کر دیں، جو چاہیں گے وہ پائیں گے۔ جب آپ کا بیٹا غلط عادتوں میں پڑ جائے تو اس کی شادی کی بجائے اس کا علاج کروائیں۔ لوگوں کی بیٹیاں آپ کی نااہلی درست کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ چہرے کی چمک اور محلوں کی اونچائی پر مت جانا۔ جس گھر میں ماں باپ اور بچے ہنستے نظر آئیں، سمجھ جانا کہ وہ گھر امیروں کا ہے۔ انسان کو خدا تب یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ کسی کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھنے سے دکھ کو آپ کے جسم تک پہنچنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کر دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ملے گی۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ لوگوں نے اپنے گھروں کو جنت بنا لیا اور جنت میں گھر بنانا بھول گئے۔ اہل ایمان احتیاط کرتے ہیں مگر انجام سے نہیں ڈرتے، جبکہ بے ایمان انجام کے ڈر سے احتیاط کرتے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو ماضی میں غلطیاں نظر آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتے چلے گئے ہیں۔ اخلاق یہ ہے کہ اعمال کا عوض نہ چاہے۔ زندگی کی گردش اگرچہ عجیب امر ہے، لیکن اس سے غفلت عجیب تر ہے۔ قلب پر اکثر مصیبتیں آنکھ کے راستے آتی ہیں۔ شہوت کے سبب بادشاہ غلام بن جاتے ہیں،